الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعليكم السلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے لذت و سعادت. انسان نظام کائنات دنیا اس وچ دو چیزاں پائیا جاندیاں نے. کچھ چیزاں نے جنہاں دا تعلق مادہ دے نال ہے، کچھ چیزاں نے جنہاں دا تعلق روح دے نال ہے. ایک انسان دی ظاہری شکل و صورت ہے. انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس دی روح ہے. جسم دا تعلق دنیا دیا چیزاں نال ہے، روح دا تعلق اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال ہے. جسم دی جو ضروریات نے وہ مادی چیزاں نے، دنیاوی چیزاں نے. اگر اس نے کھانا ہے تو وہ بھی دنیا دی چیز ہے، پینا ہے تو وہ بھی دنیا دی چیز ہے، لباس ہے تو وہ بھی دنیا دی چیز ہے، مکان ہے تو وہ بھی دنیا دی ضرورت ہے. جتنیاں بھی انسان دی جسمانی ضروریات نے
انہاں ساریاں دا تعلق اس دنیا دے نال ہے، اور مادی اشیاء دے نال انسان دے جسم نو سکون ملتا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ روح ہے۔ روح دا تعلق ذات باری تعالیٰ دے نال ہے، اس دی خوراک اور ہے، اس دا لباس اور ہے، اس دا مقام اور ہے، اس دی ضروریات اور نے، اس دی خواہشات اور نے۔ انسان جس وقت اس دنیا دے وچ تشریف لاتا ہے تو پھر انسان انہاں دونوں چیزاں دے نال ہی آتا ہے، اور انہاں دونوں چیزاں دی ضروریات دے نال اس دا واسطہ پڑتا ہے۔ وہ چیزاں جنہاں دا تعلق جسم دے نال ہے، جدوں جسم انہاں چیزاں نو حاصل کرتا ہے تو اس نو لذت ملتی ہے، اس نو سرور آتا ہے۔ اسی کوئی بھی چیز ہے، کھان دی چیز ہے تو اسی اس کا ذائقہ چیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ذائقہ عطا کیتی ہے۔ اگر کسی چیز کا ذائقہ اچھا ہوئے اسی اس کو پسند کرنے ہاں، اگر ذائقہ برا ہوئے تو اسی اس کو پھینک دینے ہاں۔ اس ذائقے کو پورا کرنے دے واسطے، زبان دے ذائقے دے واسطے انسان بڑا بڑا سفر بھی کر جاتا ہے، بڑے بڑے پیسے بھی لگاتا ہے کہ فلاں جگہ تو فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے، لہذا اسی یہ چیز اتوں ہی لے کے اس کو کھانا ہے۔ تو ایک ذائقہ ہے۔ ایسے ہی صرف زبان کا ذائقہ نہیں، انسان دے مکان کا ذائقہ بھی ہے۔ جس جگہ تے انسان رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جس جگہ تے رہا ماحول اچھا ہوئے، سوسائٹی اچھی ہوئے، گلیاں بازار اچھے ہون، مکان اچھا ہوئے، اس دے مکان دے وچ خوبصورت بنیا ہوئے، دنیاوی ضرورتیاں دیا جتنیاں بھی چیزاں نے وہ آسائش دے واسطے موجود ہون۔ ایک اچھا مکان جس وقت انسان ملتا ہے تو انسان ان دے نال بھی لذت محسوس ہوتی ہے، یہ مکان دی لذت ہے۔ ایسے ہی سفری لذت ہے، انسان یہ چاہتا ہے میں اگر سفر کرا تو میرا سفر آسان تو آسان ہوئے، مینو سفر دے وچ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پوے، میں جلدی پہنچ جاواں، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس وجہ تو اسی اچھی سواری، اچھے رستے دا انتخاب کرنے ہاں، اور اس سہولتاں دے واسطے اسی عام روٹین تو ہٹ کے اگر زیادہ بھی پیسے لگن تو لگا کے اسی اپنے سفر نو آسان اور بہترین بنانے کی کوشش کرنے ہاں۔ یہ انسان کی سفری لذت ہے۔ ایسے ہی لباس ہے، تو انسان اچھے تو اچھا، بہتر تو بہتر، اعلیٰ تو اعلیٰ لباس پہنتا ہے۔ جدوں اچھا لباس پہنتا ہے اس نو اس لباس دی لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے کو اچھا لباس ہے، پہنتا ہے۔ تو انسان ہر لحاظ دے نال دنیا دے لذتاں دے نال انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور انسان انہاں چیزاں دے کولوں نفع حاصل کرتا ہے۔ اس دی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایک فہرست عطا فرمائی ہے، جو میں آیا مقصہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کیتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا زینا للناس حب الشہوات، انسان دے واسطے سجا دیتی گئی ہے شہوات دی محبت۔ انسان کیڑیاں چیزاں تو لذت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں دی ایک فہرست مختصر سی اس آیا مقصہ میں ذکر فرمائی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ انسان لذت حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے کس دے کولو؟ اپنی زوجہ محترمہ دے کولو۔ اچھی بیوی دا مل جانا یہ بھی ایک بہت اچھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اور اچھی بیوی دے کولو بھی انسان لذت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ والبنینا، اور فرمایا پھر بیٹے۔ اولاد بہترین سرمایہ حیات ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، انسان دے کول جس وقت مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو انسان دی دنیا دی جڑی زندگی ہے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی اولاد نو ویکھ کے بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جس دے کول اولاد نہیں اس دا اور معیار ہوتا ہے، اس دی اور سوچ ہوتی ہے، اس دی اور طبیعت ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت انسان کو اولاد ہوئے، انسان دے گھر وچ اس دے بچے ہون، بیٹیاں ہون، بیٹے ہون، پھر پتہ انہاں نو ویکھے تو انسان نو ایک لذت آتی ہے، اس نے ایک سکون ملتا ہے۔ جس سے خلق کائنات نے فرمایا کہ ایک تو اس دی دنیا
خوبصورت ہو جاتی ہے، اور دوسرا پھر جس وقت وہ اپنی اولاد ویکھدا ہے تو اس دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ دے خاص بندے جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرتے نے، وہ عرض کرتے نے اے مالک سانو ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جیڑی ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک اکھاں دی ٹھنڈک ہے، ایک سکون ہے، انسان دی زندگی دی ایک لذت ہے جو انسان اولاد کو حاصل کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، پھر سونا چاندی مال و دولت اور اس کے ڈھیر۔ انسان دے کول جس وقت اچھی خاصی رقم موجود ہوئے، اس کے کول سونا ہوئے، چاندی ہوئے، پیسہ ہوئے، مال ہوئے، تو انسان اس مال نو ویکھ کے بھی ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے کو اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنے میرے کو ایسی چیز ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ بھی انسان دی دنیا دی لذت ہے، دنیا میں سکون دا سبب ہے انسان دے کول دولت دا ہونا، انسان دا مالدار ہونا۔ والخیل المسومۃ، اور فرمایا بہترین اعلیٰ قسم دے نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ کچھ لوگ گھوڑیاں دے بڑے شوقین ہوندے نے، اور چونکہ عرب دے وچ گھوڑا ایک نایاب چیز کی طرح دیکھا جاتا سی، اور پھر جیڑا سب تو اعلیٰ نسل دا گھوڑا ہوندا ہے اس نو پھر نشان لگا دیندے نے، اور اس نو نشان لگیا ہوندا ہے تو وہ بڑا خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے، بڑا مہنگا ترین ہوندا ہے۔ تو مطلب یہ سمجھاندا ہے کہ جس وقت انسان دے کول دنیا دی اعلیٰ تو اعلیٰ چیز موجود ہوئے، بہترین تو بہترین چیز موجود ہوئے، تو پھر انسان اس نو ویکھ کے بھی لذت محسوس کرتا ہے اور اس نو سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا والانعام، کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں نے جانور رکھے ہوندے نے، تو جانوراں نو ویکھ کے انہاں نو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوندے نے جڑے کاروبار کرتے نے، تجارت کرتے نے، بزنس کرتے نے، کھیتی باڑی کرتے نے، زراعت کا کام کرتے نے، جس وقت وہ اپنی فصل نو ویکھدے نے، اپنی وائی نو ویکھدے نے، تو پھر انہاں نو اس دی خوبصورتی ویکھ کے بھی سکون اور لذت ملتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ دنیا اور اس دنیا دیا تمام تر چیزاں، یہ دنیا انہاں چیزاں دے نال سجا دیتی گئی ہے۔ انسان جس وقت اس دنیا میں رہتا ہے تو انہاں چیزاں دے نال اس دا سامنا ہے، واسطہ ہے، اور انہاں دے نال انسان دا تعلق ہے، اور انہاں دے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، گزارا ہی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھن والی جو بات ہے وہ یہ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دا سارا جو تیرا سامان ہے یہ دنیا دی زندگی دا سامان ہے۔ اگر تا تو اس گل کو سمجھ لیا بھی یہ سب کچھ دنیا تا ہے، دنیا تے ہی رہنا ہے اور دنیا تک ہی ہے، تو فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس چیز کو نہ سمجھیا تو پھر یہ چیزاں تیرے واسطے آزمائش دا سبب بن جان گیاں۔ فرمایا یاد رکھ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کول ہے وہ ان دے نالو کئی گنا خوبصورت اور بہتر ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے سعادت، روح دی غذا، اللہ تعالیٰ دی رحمت۔ دنیا دیا لذتاں میں دونوں ساریاں گن کے ذکر کیتیاں نے، یہ جڑیاں لذتاں نے اور یہ جڑیاں چیزاں نے دنیا دیاں کتنیاں بھی چیزاں گن لو، انہاں دے وچ ایک عیب پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ لذت عارضی لذت ہے، دائمی لذت نہیں ہے۔ یعنی انسان دے کول اچھی بیوی ہے تو مختصر وقت واسطے سکون ہے، اولاد ہے تو یہ بھی عارضی ہے، دنیا کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ عارضی ہے، جتنے بھی وائی کھیتی باڑی جو بھی چیزاں نے ہر چیز عارضی ہے، اس نے ہمیشہ ہر انسان دے کول نہیں رہنا۔ اور پھر سب تو بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی،
کوئی بھی چیز ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، اندر وچ تبدیلی ہے، اندر زوال ہے، اندر وچ کمزوری ہے، اندر وچ عیب ہے، اندر وچ نقص ہے، اور انسان دی اس نو بدلن دی، اس نو بہتر حاصل کرن دی خواہش ہے۔ انسان دے کول جو چیز بھی ہوئے، جتنا بھی ہوئے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کو اس تو بہتر ہونا چاہیے، اس تو اچھا ہونا چاہیے، اور اس تو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلیا کہ یہ جڑی لذت ہے دنیا دی چیزاں نال انسان نو ملتی ہے، وہ ایک تو عارضی ہے، اور دوسرا ہے کہ انسان اس کے نال سیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے اسی اللہ تعالیٰ دے ذکر کی طرف توجہ کریے، اللہ دی عبادت کی طرف توجہ کریے، اللہ دی طرف جائیے، تو جدو اسی نماز پڑھا گے، اسی قرآن پڑھا گے، اسی ذکر کرا گے، تو سانو ایک سعادت نصیب ہوئے گی، ایک اللہ دی رحمت نصیب ہوئے گی، اور وہ ایسی رحمت ہے جڑی دائمی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اور پھر دنیا دیاں جتنیاں چیزاں نے وہ وقت دے نال انہاں وچ کمی واقع ہوندی ہے، انہاں وچ خرابی واقع ہوندی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن جس وقت انسان نو اللہ دی رحمت مل جائے، اللہ دا قرب مل جائے، اللہ دا فضل مل جائے، تو ایک تو پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ بہتر تو بہتر ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ انسان اللہ دے قریب تو قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت وچ وہ غوطہ رن ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ دے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دنیا دی ہر چیز اندے واسطے بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جڑیاں چیزاں نے یہ عارضی نے، اور جنہاں چیزاں کا تعلق روح دے نال ہے وہ سعادت ابدی ہے، دائمی ہے، جو کہ ہمیشہ انسان دے کول رہندی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کیتی گئی، علماء کرام نے بیان فرمائی، دنیا دیاں جتنیاں بھی چیزاں نے اور انسان دی جسمانی جتنی بھی لذات نے یا ضروریات نے، انہاں دا تعلق نعمت دے نال ہے۔ اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، گھر بھی نعمت ہے، روپیہ پیسہ بھی نعمت ہے، کائنات دی ہر چیز جو انسان کو موجود ہے وہ نعمت ہے، اللہ دی نعمتاں نے، ہر چیز اللہ دی نعمت ہے۔ فرمایا جدو اسی اللہ دی نعمت نو حاصل کرا گے تو جسمانی ضرورت کے واسطے تو ان کا تعلق نعمت دے نال ہے، لیکن جدو اسی اپنی روح دی طرف متوجہ ہوا گے، نیکی کرا گے، نیک عمل کرا گے، تو ان کا تعلق نعمت دے نال نہیں، ان کا منعم دے نال ہے، یعنی نعمت عطا کرنے والے دے نال ہے۔ اب جو نعمت دے نال انسان کا تعلق ہے اس کا مقام اور ہے، جو نعمت عطا کرنے والے دے نال انسان کا تعلق ہے وہ اور ہے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ جدو انسان نعمت تک رہتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جدو وہ نعمت عطا کرنے والے دے نال جڑ جاتا ہے پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیتا گیا ہے کہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا، آپ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال بڑی محبت سی، اور آپ نے آپ کی محبت کی پوری ایک خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید جو سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت نو خراج پیش کروایا ہے، لیکن آپ کی محبت اتنے عروج والی، اتنے کمال والی، جدو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ہو گئی اور آپ نو اللہ تعالیٰ دا قرب ملیا، اللہ دے نبی دے قریب ہوئیاں تو اللہ دا قرب ملیا، تو اللہ دے ذکر وچ بہت مستغرق ہو گئیاں، اتنا مستغرق ہو گئیاں، حضرت یوسف علیہ السلام نو ٹائم دینا ختم کر دیتا آپ نے، آپ ہمیشہ عبادت وچ رہنا، ذکر وچ رہنا۔ تو ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ کیتا کہ پہلے کہ تمہیں میرے نال بہت محبت سی اور جس کی کوئی مثال ہی نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ میں تھوڑا انتظار کرنا وا اور تھوڑے کو میرے واسطے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہن میری جڑی محبت ہے وہ یوسف بنان والے دے نال ہے، پہلے میں یوسف نو ویکھیا سی، ہن میں یوسف بنان والے نو ویکھ لیا ہے، تو اب جس نے یوسف بنان والے نو ویکھ لیا ہوئے ان دے سامنے یوسف دی پھر وہ قدر نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ایک مثال ہے
حالانکہ اللہ کے نبیاں کی تو ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے، لیکن یہ سمجھان کے واسطے ایک چیز ہے کہ انسان جس وقت نعمت عطا کرنے والے دے نال جڑ جاتا ہے تو پھر وہ نعمت نو نہیں ویکھدا، وہ منعم نو ویکھدا ہے کہ انعام تو میرے رب نے میرے اتنے کیتا ہے۔ تو پھر جدو نعمت آتی ہے اس نعمت دے آن دے نال انہوں جسمانی سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ پھر وہ نعمت نو نہیں ویکھدا، وہ انعام عطا کرنے والے نو ویکھدا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے انسان دا جڑا جسم ہے اس دے نال جڑے چیزاں دا تعلق ہے انہاں دا تعلق انسان دے حواس خمسہ دے نال ہے۔ کدے انسان نو ویکھن دے نال سکون ملتا ہے، کسی چیز نو ویکھ کے انسان نو سکون آتا ہے، کبھی انسان سونگ کے اچھی خوشبو سونگتا ہے تو اس نو راحت ملتی ہے، اچھی کبھی سن کے راحت محسوس کر رہے ہیں، انسان اچھا کلام پسندیدہ اس دا اگر مقرر ہوئے یا نعت خواں ہوئے یا کوئی عالم دین ہوئے یا کوئی اللہ دا ولی ہوئے تو جس نے وہ پسند کرتا ہے اس کی آواز سنتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزاں نے یعنی حواس خمسہ دے نال انسان کو راحت ملتی ہے، لیکن ایک راحت ایسی ہے جڑی انسان کو روح دے نال ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جدو اسی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کریے، اسی درود و سلام پڑھا گے تو ساڈے محبوب علیہ السلام اس کو سنن گے۔ فرمایا کہ میرا امتی میرے اتنے درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سننا بھی ہاں، میں اس امتی نو ویکھنا بھی ہاں اور میں اس کو جواب بھی دینا ہاں۔ اب جس وقت اسی درود پاک پڑھا گے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات تے اور وہ درود حضور دی بارگاہ میں پہنچے گا، اور جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرفوں نظر رحمت فرمان گے تو وہ جو رحمت آنی ہے وہ انسان دی روح نو پرسکون کرے گی، اس دا تعلق انسان دی روح دے نال ہوئے گا، اس دے دل دے نال ہوئے گا، اور اس نو دلی طور پہ سکون میسر آئے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو ہدیہ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ درود جاتا نظر آتا ہے نہ ادھر جواب آتا نظر آتا ہے، لیکن جو درود پڑھ رہا ہے اگر اندر کو پوچھیے تو وہ دستا ہے کہ میرا درود جانا بھی ہے، مجھے پتہ لگتا پیا ہے، ادھر سلام آتا ہے مجھے بھی پتہ لگتا پیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا تعلق انسان کی روح دے نال ہے اور انسان دے باطن دے نال ہے، اور یہی اصل چیز ہے جہی خالق کائنات چاہتا ہے کہ میرا انسان دنیا میں رہے لیکن اس کا جڑا تعلق ہے وہ ہمیشہ میرے نال جڑیا رہنا چاہیے اور کسی حال دے وچ بھی یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو لذت اور سعادت کا فرق ہے ایک یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک لذت ہے اور ایک سعادت ہے۔ لذت کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا انسان کو لذت ملتی ہے چیز ملن دے نال، لذت آتی ہے چیز ملن دے نال، انسان کو پیسہ ملے سکون آتا ہے، عزت ملے سکون ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے جس وقت انسان دے کول آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ناجائز طریقے نال ہی آوے، حلال طریقے نال جائز طریقے نال کمائی کر کے انسان اگر اچھے کپڑے پہن لینا ہے تو پہنتا ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس نے پیسے لائے نے اب اچھا لباس پہنیا ہے تو پرسکون ہے، اچھی گاڑی بندہ خرید لینا ہے، اس نے اپنی رقم خرچ کی ہے، لیکن جس وقت وہ اس گاڑی سے سوار ہوئے گا تو اس کو لذت محسوس اور سکون محسوس ہوئے گا۔ اچھا مکان بنایا ہے، اپنی محنت کی ہے، حلال کما کے جگہ بنائی ہے، جس وقت اندر رہائش کرے گا اپنی فیملی رکھے گا رہے گا تو اس کو سکون ضرور ملے گا۔ یعنی دنیا دیا جڑیاں چیزاں نے جس کو اسی لذت کہنے ہاں وہ چیز ملن دے نال ملتی ہے، چیز جان دے نال نہیں ملتی۔ اگر کھانا کسی کو پیش کریے تو وہ کھانا کھائے گا تو اس کو لذت محسوس ہوئے گی، اور اگر کسی کو کھانا اٹھا لئیے تو اس کو کھانے کی کیا لذت محسوس ہوئے گی۔ تو فرمایا جو سعادت ہے وہ چیز ملن نال نہیں ملتی، وہ چیز دین نال ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک بندے کو پیسہ آیا تو اس کو چیز آئی ہے تو جسمانی لذت محسوس ہوئی ہے، لیکن جدو اس نے وہی پیسہ اللہ کی رضا واسطے صحیح جگہ تے
خرچ کیتا، ظاہری طور پہ اندر کو پیسہ جا رہا ہے لیکن انہوں دلی طور پہ سکون مل رہا ہے۔ حالانکہ پیسہ تو جانا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ دے رہا ہے لیکن انہوں سکون مل رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میں تیرے راہ میں جس کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ سعادت ہے، یہی لذت اور سعادت کا فرق ہے کہ چیز آوے تو پھر جسم نو لذت ملتی ہے لیکن جاوے تو روح نو سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے جنہا علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، خلق کائنات نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا دی لذات دے پیچھے ہی نہیں دوڑنا، اپنی آخرت دے واسطے بھی کچھ نہ کچھ فکر ضرور کرنی ہے۔ وہ جو مالک دے کول ہے، واللہ عندہ حسن المآب، خلق کائنات جو فرما رہا ہے کہ اللہ کول جو ہے وہ اندے تو بہتر ہے، تو پھر اس بہتر دے واسطے بھی انسان کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ نالوں بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے خود ہی اس کی تشریح بھی فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، جڑا اوپر والا ہاتھ ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، اور وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ، فرمایا جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ سوال کرنے والے دا ہے۔ اب اس چیز نو سمجھنا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ دونوں دے ہاتھ نے، میرا بھی ہاتھ ہے تہاڈا بھی ہاتھ ہے، لیکن ایک عطا کر رہا ہے ایک مانگ رہا ہے، تو ہاتھ دونوں نے نکالیا ہے، ہاتھ اس نے بھی نکالیا ہے، ہاتھ اس نے بھی نکالیا ہے، پڑھایا بھی اس نے ہے، اس نے بھی پڑھایا ہے، لیکن ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہا اوپر ہے وہ بہتر ہے، تو فرمایا ہمیشہ دین والا بنتا ہے، لین والا نہیں بنتا، کیونکہ جدو تسی دین والے بنو گے پھر اللہ تو انہوں دے دے گا، کیونکہ اللہ عطا کرنے والا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میں عطا کیتا ہے تو یہ بھی آگے دے رہے، اس نو روکے نہ۔ جدو انسان روک لیتا ہے پھر اللہ بھی روک لیتا ہے، یہ اصول ہے جو خلق کائنات ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نو دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نو تو آگے دے، تو جب تک وہ دیندہ رہتا ہے اللہ اس نو دیندہ رہتا ہے، جدو روک لیتا ہے پھر اللہ بھی روک لیتا ہے۔ تو فرمایا اوپر والا ہاتھ لینا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں لینا، یعنی ہمیشہ دین والا بڑھنا ہے، کیونکہ بہتر وہ ہے، اللہ نو پسند ہو ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تسی دین والے بنو گے پھر اس سے نال بہت سارے لوگ نے جنہ دا فائدہ ہو جائے گا، جڑے غریب نے، جڑے مسکین نے، جڑے مستحق نے، جڑے بے سہارا نے، جنہ نو ضرورت ہے، تو اگر ساڑھے وچ جذبہ آ جائے کہ اسی دینا ہے، انسان دی نیت ہوئے کہ میں اللہ دی رضا واسطے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے، تو پھر وہ ضرور کرنا ہے، اور اس نو پھر اس کا مستحق بھی مل جاتا ہے، اور جس وقت وہ خرچ کرے گا ایک تو اس اللہ دی مخلوق دا بھلا ہوئے گا اور دوسرا تیرا مالک تیرے دے راضی ہو جائے گا۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لذت و سعادت کا فرق سمجھان دے واسطے علماء کرام نے ایک اور بات سمجھائی ہے، وہ فرماتے نے لذت جو ہے وہ حد تو گزرن دا نام ہے، اور جو سعادت ہے وہ اپنی حد دے وچ رہن دا نام ہے۔ جدو بھی انسان لذات دے پیچھے پہنتا ہے، جنہوں خلق کائنات نے فرمایا خواہشات نفسانی، حب الشہوات، شہوت دا لفظ سا جانتے ہو کہ شہوت کس نو کہتے ہیں، شہوت جمع شہوات ہے، اور اس نو عام عرفی طور استعمال کیا جاتا ہے خواہشات نفسانی۔ تو جدو انسان خواہشات نفسانی دے پیچھے لگ جاتا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے میں اپنے نفس نو سیر کراں، اس نو میں رجا دیواں، اے خوش ہو جاوے، تو اے نفس کدے خوش نہیں ہوتا۔ جو نفس ہے
وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس نے ہمیشہ اللہ کی مخالفت کرنی ہے. اس نے انسان کو لے کے دوسری سائڈ تے جانا ہے. وہ بس انسان کو سلاندہ رہتا ہے, اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لاندہ رہتا ہے. جو صوفیاء کرام نے وہ فرماتے نے جو نفس ہے وہ شیطان تو بھی ظالم ہے. نفس شیطان تو بھی ظالم ہے, کیونکہ شیطان باہر بیٹھا ہے, نفس انسان کے اندر بیٹھا ہے. اور نفس ہی اصل غیر خدا ہے. یعنی اللہ دا جو غیر ہے, جس کہنے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو اب اس کی ضرورت ہی کیوں پئی ہے؟ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ان کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی ہے کہ نفی کیتی جائے. لا مینا نہیں, الہ مینا معبود. تو فرمایا کہ اگر معبود نہیں ہے تو پھر ان کی نفی کیوں کیتی گئی ہے؟ یعنی اگر معبود ہی نہیں پھر ان کی نفی کیوں کیتی گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جن کی نفی کیتی گئی ہے. فرمایا وہ انسان دا نفس ہے. تو نفس انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے. جس وقت انسان اس کے پیچھے لگتا ہے تو وہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. آہستہ 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 اس نو اسلام دی حداں وچ وہ نکال دیتا ہے. لیکن فرمایا جدو انسان نفس دا پیچھا چھوڑ دے وے, اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے چلن لگ پوے, تو پھر اس نو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں نصیب ہوندیاں, پھر اس نو اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے. اور جس وقت پھر انسان کی توجہ اس طرف ہو جائے تو پھر انسان اللہ دی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. خلق کائنات نے اس دعا دا ذکر فرمایا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ساری دنیا خوبصورت بنا دے, وفی الآخرات حسنہ, اور ساری آخرت بھی خوبصورت بنا دے. جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی دنیا بھی سونی ہوندی ہے, انہاں دی دنیا بھی خوبصورت ہوندی ہے, انہاں دی دنیا بھی اعلیٰ ہوندی ہے, اور انہاں دی آخرت بھی اعلیٰ ہوندی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا تے وہ ذلیل ہون, پریشان ہون. دنیا کی آزمائش ایک الگ صورت ہے, ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن حقیقت وچ وہ پرسکون ہوندے نے. انہاں تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اور وہ حسین ہوندے نے. انہاں دی دنیا انتہائی خوبصورت ہوندی ہے. اصل وجہ یہ ہے, اسی اگر کسی درویش نو ویکھیے جو اس بات تو سوال نکل رہا ہے, وہ ہے کہ درویش لوگ سادہ ہوندے نے, انہاں کول کوئی دنیا دا مال نہیں ہوندا, کوئی اچھے انہاں کول اچھے لباس نہیں پہندے, اچھی آسائش نہیں ہوندی, اچھے مکان نہیں ہوندے, بہت ساری جائیداد نہیں ہوندی. وہ تو بالکل سادہ لوگ ہوندے نے, زندگی گزار دیندے نے. تو پھر انہاں دی زندگی اور ساری زندگی وچ جڑے بڑے اعلیٰ لباس پہنتے نے, اعلیٰ چیزاں استعمال کرتے نے, بہت اعلیٰ جگہ تے رہندے نے, انہاں وچ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس بندے نے انہاں چیزاں نو کچھ سمجھیا ہی نہیں. اون دی نظر وچ انہاں چیزاں دی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس دی نظر وچ اگر اہمیت ہے تو صرف ذکر خدا اور ذکر رسول دی ہے. ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے, بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ. انڈیا دے وچ انہاں دا مزار شریف ہے اور انہاں دی عمر تقریباً 600 سال ہوئی ہے, اور انہوں نے 300 سال تک نہ کوئی چیز کھادی ہے, نہ کوئی چیز پیتی ہے, نہ کپڑے بدلے نے. اور دی وجہ کی مختصر میں ذکر کراں گا. اللہ دا ذکر کرتے نے تو دوران ذکر بھوک لگتی ہے, تو جن دیر کھانا کھاندے نے وہ ٹائم ذکر تو غافل ہو جاتا ہے. پانی پیتے رہے, جن دیر تک پانی پی رہے ہیں وہ وقت اللہ ذکر بغیر گزر رہا ہے. کھانا کھاواں گے تو واش روم بھی جانا پائے گا, جب تک واش روم جا رہے ہیں تب تک تو ذکر نہیں بندہ کر سکتا. جسم میلا ہو گیا, میل لگ گئی, کپڑے میلے ہو گئے, نہانا پیا, جب تک نہا رہے ہیں ذکر تو بندہ غافل ہے. کپڑے بدلے نے تو پھر بھی غافل ہے. اب انہوں نے ذہن سے خیال آیا بھی میرا اینا ٹائم کھان پین دے قضاء حاجت ضائع ہو جاتا ہے. اللہ دی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ پاک. اور ایک مزار شریف آج انڈیا میں موجود ہے اور قطبیت کے مقام تے آپ فائد نے, تصویر پڑھ کے ویکھ لیا جائے, بہت آپ کی خوبصورت سیرت ہے اور بڑا بلند درجہ ہے آپ کا علماء اولیاء کرام دے وچ. آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ پاک مینوں کھان پین تو تے
اے کپڑیاں تو نجات عطا کر دے۔ تو آپ سوئے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک بہت اعلیٰ جگہ ہے، دسترخوان لگے ہوئے نے، بڑے لوگ موجود نے، دعوت کا اہتمام کیتا گیا ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے تیار کیتے گئے ہیں، آقا علیہ السلام موجود نے، اور آپ نے آپ کو بلایا، آپ کو ملے اور آپ کو کھانا کھلایا، فرمایا کہ کھاؤ، جتنا تسی کھا سکتے ہو وہ کھا لو، جو پی سکتے ہو وہ پی لو، اور آپ نے آپ کو لباس عطا فرمایا، فرمایا کہ اگلا لباس اتار دیو اور اے لباس سی پہن لو، لباس پہن لیا، کھانا کھا لیا، جو پینا سی وہ پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں جو دعا منگی سی تہاڈی قبول ہو گئی۔ اب وہ بیدار ہوئے نے تو ساری زندگی جو انہاں دی بقیہ سی، نہ انہاں نوں بھوک لگی ہے، نہ انہاں نوں پیاس لگی ہے، نہ انہاں نوں واش روم آیا ہے، نہ انہاں دے کپڑے میلے ہوئے نے، نہ انہاں جسم تے کوئی بھی میل آئی ہے، نہ کوئی چیل آئی ہے، ستھرے صاف شفاف انہاں نے بھی زندگی اپنی گزاری ہے۔ تو اسی کہنے آ کہ دنیا دیا خوبصورتیاں، دنیا دی چیزاں دی بڑی اہمیت ہے، لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے نزدیک صرف اہمیت ہے تو اللہ دے ذکر دی ہے۔ تو یہی مفہوم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ وہ دنیا تے بھی رہندے نے تو سونی زندگی گزارتے نے اور آخرت دے وچ بھی خوبصورت زندگی گزارتے نے۔ اور فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا حسنا ثواب الآخرہ، جڑے اللہ دی طرف رجوع کرتے نے اللہ انہاں نو دنیا دا ثواب بھی عطا کرتا ہے، آخرت دا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اب دنیا دا ثواب کیا ہے؟ دنیا دا ثواب دنیا دیا نعمتاں نے، یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا دی نعمتاں تو بالکل ہی چھڑ دے، گھر بار الگ ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا تو میرا ہو جا، رہے گا دنیا وچ ہی ساریاں نعمتاں دیاں گا لیکن رہے گا تو میرا ہی۔ تو اصل توجہ ہے کہ اس مالک طرف ہونی چاہیے ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، تلاش کر جو اللہ نے تیرے واسطے آخرت دے گھر واسطے رکھیا ہے، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن جڑا تیرا دنیا دا نصیب ہے انہوں بھولنا نہیں، دنیا دا جڑا تیرا نصیب ہے اس نو بھی بھلانا نہیں، یعنی دنیا بھی حاصل کر اور آخرت بھی حاصل کر، لیکن زندگی ایویں گزار وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نال اویں دا سلوک کر جویں دا اللہ تیرے نال کیتا ہے، اور زمین وچ کسے بھی بندے نو تکلیف نہ دے تو پھر تو کامیاب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔